LGBTQ کو نارملائز کرنا یہ کفر ہے اور کفر سے اجتناب کرنا ضروری ہے. کہ سوال کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ حدیث یعنی جو پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی اور بہت سی کتابوں کی، اس میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دین کا خلاصہ سوال و جواب کی روشنی میں پیش کر دیا جاتا ہے. مل ایمان اس کا جواب دے دیا، مل اسلام اس کا جواب دے دیا، مل احسان اس کا جواب دے دیا، مت الساعہ اس کا جواب آ گیا، وما اشراطها اس کا جواب آ گیا، وغیرہ وغیرہ. تو ہماری جو دینی مجلسیں ہیں ان میں آدھا ٹائم اگر مقرر نے تقریر کرنی ہے وہ کرے، اس کے بعد آدھا ٹائم کم سے کم سوال و جواب کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے یوتھ کو سوالوں کے لیے انکریج کریں تاکہ ہم خود ان جوابوں کو دینے کے لیے تیار ہو سکیں. ایک لڑکی ہے جس نے ایک عام اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اس کی جتنی بھی کلاس میٹس ہیں وہ مسلم نان مسلم ہیں، لیکن ان کے چہرے سے یا ان کے حلیے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہیں. تو ایک ایسی مسلمان لڑکی جب اس اسکول سے نکلے گی، کالج میں جائے گی، کالج سے نکلے گی، جہاں بھی وہ جا رہی ہے، تو وہ اس کے لیے حجاب کا کوئی اختیار کرنا یا اپنی زندگی کو اسلامی بنانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک لڑکی کے جس کی تعلیم ہمیشہ اسلامک اسکول میں ہوئی ہے، اور اسلامک اسکول ان اٹس ٹرو میننگ وہ اسلامک اسکول ہے، تو پھر اس کے لیے آگے کی زندگی گزارنا اسلامی اصولوں کے مطابق آسان رہے گا. اجمعین، اما بعد. تو آپ کے کچھ سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جس ترتیب سے سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکوں مختصراً، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہی ہے. اس میں آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے مینٹیننگ اسلامک آئیڈینٹی ان چیلنجنگ انوائرمنٹس. How can Muslim youth maintain their Islamic identity, such as wearing the hijab or keeping beard, in environments where these practices may be questioned or mocked? What role do parents, teachers, and communities play in empowering youth to confidently embrace their Muslim identity while pursuing higher education or professional goals? دیکھیں، اس میں اتفاق یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں ہر سوال ایک مستقل موضوع ہے، لیکن مختصراً یہ عرض کر دوں کہ ہماری جو اسلامک آئیڈینٹی ہے یہ ایک لفظ آئیڈینٹی ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، اور اس طرح کی جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ذہن میں یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس آئیڈینٹی کو مینٹین کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے نزدیک حجاب ہماری صرف آئیڈینٹی نہیں ہے، یا داڑھی ایک مرد کی یا مسلمان کی مرد کی اس کی صرف آئیڈینٹی نہیں ہے. حجاب بالکل اسی طریقے سے فرض ہے جیسے کہ دوسرے فرائض. آئیڈینٹی پھر یہ اس کا نتیجہ ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور کہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو دیکھنے والے ہوں گے وہ پہچان جائیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے. اب نماز پڑھنا اس کی آئیڈینٹی بن گیا. لیکن کیا نماز پڑھنا صرف آئیڈینٹی ہے؟ نہیں، بلکہ نماز پڑھنا فرض ہے. ایسے ہی حجاب کرنا خواتین کے لیے اور اپنے جسم کو چھپانا یہ محض آئیڈینٹی نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور آئیڈینٹی اس کا نتیجہ ہے. یہی صورتحال داڑھی کی اور دوسری چیزوں کی ہے. تو جب یہ بات ہے تو جس طریقے سے ہم نماز کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے کوئی دوسرا شخص اس تعلق سے کتنے ہی سوال کیوں نہ کھڑے کرے، یا جیسے اس میں لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ اس طرح کی پریکٹسز پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو نماز کا مذاق اڑانے سے کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ یا حج پر جاتے ہیں تو لوگ اگر مذاق اڑانے لگیں تو کیا حج پر جانا چھوڑ دیں گے؟ ایسے ہی خواتین کے لیے حجاب فرض ہے، اور اگر کوئی ان کو یہ ڈر لگتا ہو کہ بھئی اس کا مذاق اڑایا جائے گا تو کیا حجاب کو ترک کر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈینٹی ہے تو آئیڈینٹی کو بعض مرتبہ ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ فرض ہے تو فرائض کو ترک نہیں کیا جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں چونکہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے پیغام کے حامل ہیں، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس کے پاس سچا پیغام ہوگا مخالفت بھی اسی کی ہوگی.
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ باطل کے اوپر ہوں اور آپ کی مخالفتیں دن رات ہوتی رہیں. الکفر ملت واحدہ، تمام کفار ایک پیج پر ہوں گے اور مسلمان دوسرے پیج پر. تو جب یہ بات ہے تو پھر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حجاب کی وجہ سے خواتین کو پریشانیاں آئیں گی. یہی آپ کا اسٹرگل ہے، یہی آپ کا جہاد ہے. جس طریقے سے مردوں کا اسٹرگل الگ ہوتا ہے دوسرے موقعوں پر، یا مثلا کسی کو اسلامی لباس پہننا ہے، داڑھی رکھنی ہے، یہ اس کا اسٹرگل ہے. مغربی دنیا میں جب ہم اس لباس میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں، نگاہیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں. لیکن کیا ہم اس وجہ سے اپنے اس اسلامی لباس کو ترک کر دیں اور داڑھی مڈا دیں؟ نہیں، وہ ہمارا اسٹرگل ہے، آپ کا اسٹرگل یہ ہے. تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ سوالات کبھی بھی ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے. اب جو آخری اس کا حصہ ہے وہ یہ کہ what role do parents and teachers and communities play in empowering youth to confidently embrace the Muslim identity. یہ چیز ماحول سے آتی ہے. یعنی اگر آپ کی تعلیم و تربیت ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے کہ جہاں ہر طرف آپ اسلامی مظاہر دیکھ رہی ہیں تو پھر بہت آسانی کے ساتھ آپ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گی دنیا کے چاہے جس کونے میں آپ رہیں. مثلا ایک لڑکی ہے جس نے ایک عام اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، اس کی جتنی بھی کلاس میٹس ہیں وہ مسلم نان مسلم ہیں، لیکن ان کے چہرے سے یا ان کے حلیے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہیں. تو ایک ایسی مسلمان لڑکی جب اس اسکول سے نکلے گی، کالج میں جائے گی، کالج سے نکلے گی، جہاں بھی وہ جا رہی ہے، تو وہ اس کے لیے حجاب کا کوئی اختیار کرنا یا اپنی زندگی کو اسلامی بنانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ایک لڑکی کے جس کی تعلیم ہمیشہ اسلامک اسکول میں ہوئی ہے اور اسلامک اسکول ان اٹس ٹرو میننگ وہ اسلامک اسکول ہے، تو پھر اس کے لیے آگے کی زندگی گزارنا اسلامی اصولوں کے مطابق آسان رہے گا. تو آپ کا یہ کہنا کہ کیا رول بنیادی کردار دراصل اسکول ادا کرتے ہیں، بنیادی کردار خاندان ادا کرتے ہیں. تو اگر خاندان اور اسکولز اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئول ہوں گے. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ while pursuing higher education اور professional goals، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ انڈسٹریلائزیشن اور پوسٹ انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے. فیمنزم کا جو آغاز ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ انڈسٹریز نے یہ سوچا کہ ہمیں 2 ہاتھ کی جگہ 4 ہاتھ چاہیے، اور اس کے بعد خواتین کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جس طریقے سے ایک مرد کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا اہم ترین مقصد ہے کہ وہ پروفیشنل بنے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ان کا بھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ پروفیشنل بنے. اب جب زندگی کا مقصد دونوں کا پروفیشنل بننا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کمپنی کو یا ایک انڈسٹری کو 2 ہاتھ کی جگہ 4 ہاتھ ملے، اور جو دوسرے 2 ہاتھ ملے ان کی تنخواہ بھی کم ہے، یہ بھی ہے مرد کے مقابلے میں. تو فیمنزم کی حقیقت اتنی ہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہم اسلامی اعتبار سے عورت کا ملازمت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر 2 چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، مثلا آپ کی جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کے درمیان اور پروفیشنل گولز کے درمیان. آج بہت سی کمپنیوں میں ہماری جو بچیاں ملازمت کرتی ہیں تو وہ اس پریشر میں رہتی ہیں کہ انہیں حجاب اتارنا پڑتا ہے، اور عام جو دوسری خواتین ہیں ان کے ساتھ مکس وہ تبھی ہوتی ہیں جب وہ پردہ نہ کریں. تو یہ آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنی اسلامک ویلیوز کی پروفیشنل گولز کی وجہ سے. تو ہمیشہ ترجیح اسلامک ویلیوز کو ہونی چاہیے، پروفیشنل گولز کو نہیں. پروفیشنل گولز یہ یعنی ایک طرح کی اضافی چیز ہے. ہم اسلام کو یا اسلامی احکامات کو سائیڈ میں رکھ کر اگر اس چکر میں رہیں کہ ہمیں ایک اچھی ملازمت مل جائے اور ایک کمپنی کے اندر ہمارا اپنا کیوبیکل ہو اور وہاں پر ہم دوسروں کی طرح کام کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نے اسلام کو سیکنڈری اور اپنی ذات کو اور مال و دولت کو پرائمری رکھا ہے، اور یہی کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ پہلے سوال کے اوپر میرا تبصرہ ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ نیویگیٹنگ سوسائٹل پریشرز اینڈ مورل چیلنجز، ہاؤ کین یوتھ بیلنس سوسائٹل پریشر انکلوڈنگ LGBTQ+ normalization, peer influence and exposure to non-Islamic cultural practices while staying true to their faith. What strategies should schools and educators adopt to guide students in forming halal relationship and resisting haram temptations? یہ جو سوال ہے بہت اہم ہے، اور یہ سوال صرف شہروں میں جنم لے سکتا ہے. یہ سوال گاؤں میں یا جو
رورل ایریاز ہیں وہاں نہیں. جدید تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کرتا ہے, یہ دراصل سوال انہی کے ذہن میں آ سکتا ہے, اور یہ ہے کہ ہم ایل جی بی ٹی وغیرہ, ایل جی بی ٹی نارملائزیشن کا جو پریشر ہمارے اوپر آتا ہے, ہم اس کو کیسے بیلنس کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا علاج بیلنس کرنا ہے. اس کا علاج ہے ریزسٹنس اور بیلنس میں بڑا فرق ہے. بیلنس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے سامنے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل جی بی ٹی کیو پلس ایک نارمل چیز ہے, اور آپ نے مذہب میں یہ پڑھا ہے, دین میں یہ پڑھا ہے کہ یہ ایک اب نارمل چیز ہے. تو دونوں کے درمیان بیلنس اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کمپیشنیٹلی سامنے والے کو ٹریٹ کریں یا اس موضوع پر کبھی اس سے بات نہ کریں. لیکن اگر ہم نے اس موضوع پر کبھی اس سے بات نہیں کی تو کیا ہم نے اس کا بھلا کیا؟ نہیں. اس کی بھلائی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم اس سے بات کریں اور اس کو بتائیں کہ وہ ایک مینٹل النس کا شکار ہے. یہ جو اوپننس ہے یہ آنی بہت ضروری ہے, اور ابھی آپ کے اس ملک میں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں. آپ ذرا ان لوگوں کا تصور کیجئے کہ جب وہ ایل جی بی ٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مینٹل النس ہے, تو وہ یا تو ان کو ریسسٹ کہا جاتا ہے یا ان کو قانون شکنی کرنے والا کہا جاتا ہے, اور بعض حالات میں تو ان کے اوپر کارروائی بھی ہو سکتی ہے. مثلا اسکول میں اگر آپ یو ایس میں یا انگلینڈ میں یا اور بھی دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں, آسٹریلیا وغیرہ, ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ اگر اپنے کسی دوسرے کلاس میٹ کے تعلق سے وہ یہ کہے کہ یہ جو ایل جی بی ٹی بیہیویئر اس بندے کا میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں یہ ایک مینٹل النس ہے, تو فوری طور پر وہ کہنے والا اسکول سے نکال دیا جائے گا, اس کا اخراج ہو جائے گا, ایکسپیل ہو جائے گا, اور وہ کبھی بھی اپنی تعلیم اچھے اسکولوں میں جاری نہیں رکھ سکے گا. تو یہاں پر کم سے کم یہ کہنا قابل سزا جرم نہیں ہے قانونی اعتبار سے. ہاں, ہر اسکول کی اپنی الگ پالیسیز ہو سکتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان اسکولوں کی اکثریت ہوگی کہ جہاں پر ایل جی بی ٹی کو مینٹل النس سمجھنا, یہ قانون شکنی اس کو تصور نہیں کیا جاتا. تو بالکل واضح انداز سے کھلے طور پر اس کو آپ ریزسٹ کریں, اس کو کسی بھی صورت میں نارملائز نہ کریں. نارملائزیشن اس رویے کا اس کو دراصل بڑھاوا دینا ہے, یا اس کے ساتھ کمپیشنیٹلی پیش آنا اس کو بڑھاوا دینا ہے. کمپیشنیٹلی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ آج کے دور میں بہت سے مسلم اسکالرز جن کو آپ شاید یوٹیوب پہ دیکھتی یا سنتی ہوں گی, وہ اس بیہیویئر کے تعلق سے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل کمپیشنیٹلی اس کو سامنے والے کو ٹریٹ کرنا ہے. ہمیشہ کمپیشن کارگر نہیں ہوتا, بعض مرتبہ بالکل کھلے لفظوں میں کسی چیز کو کنڈیم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف غفار نہیں ہے, وہ قہار بھی ہے, اس کی دونوں صفات ہیں. اب اگر ہم اس کی صرف صفت رحمت لے لیں اور اس کی جو صفت اس کی جو قہاریت ہے وہ نہ لیں اور اس کو ہم درگزر کر دیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے مسائل کو ہم صفت رحمت کی آڑ میں چھپا دیں گے, اور وہ مرض بڑھتا جائے گا, اور اتنا بڑھ جائے گا کہ اچھے خاصے لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. ایل جی بی ٹی کیو کو نارملائز کرنا یہ کفر ہے, اور کفر سے اجتناب کرنا ضروری ہے. What strategy should schools and educators adopt to guide students in forming halal relationship? اب یہ جو آپ نے لکھا ہے حلال ریلیشن شپ, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لبرل ٹرم ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کون سی ٹرمینالوجیز استعمال کر رہے ہیں. اسلام میں حلال ریلیشن شپ کا صرف ایک ہی تصور ہے, اور وہ ہے نکاح, اور باقی اس کے علاوہ ہر ریلیشن شپ حرام ہے. مثلا یہ بات میں نے اس لیے کہی, ہو سکتا ہے کہ لکھنے والی یہ کہہ سکتی ہو کہ نہیں میں نے حلال ریلیشن شپ سے نکاح ہی مراد لیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے, خصوصاً مغرب میں جو رہنے والے مسلمان ہیں, جب ان کے بڑے بڑے کنونشن ہوتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ حلال ڈیٹنگ کے لیے بھی سہولت میسر ہوتی ہے کہ بھئی ایک کونا بنا ہوا ہے, وہاں آپ جائیں, لڑکے لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے وہ بیٹھے, اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بات کی, دوبارہ میٹنگ کرنی ہے تو دوبارہ میٹنگ کر لیں. اب اگر یعنی نکاح کرنا ہے تو ٹھیک, ورنہ نہیں. یہ اس کو بھی حلال ریلیشن شپ مان لیا جاتا ہے, جبکہ یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے نکاح سے پہلے, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں گزاریں. تو حلال ریلیشن شپ یہ ایک نہایت ہی لبرل اور مس لیڈنگ ٹرم ہے. تو اسکول کیا اسٹریٹجیز اختیار کر سکتے ہیں؟
ان کو جو اسلامک اسکول ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی اسٹریٹجی ہو، وہ اسٹریٹجی یہ ہو کہ کسی بھی صورت میں کو ایجوکیشن الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جیسے ہی کو ایجوکیشن ہوگی تو یہ مسائل فوری طور پر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جو حلال یا حرام ریلیشن شپ ہے، یہ اس کو کیسے سو کالڈ حلال ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اور حرام ریلیشن شپ کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو کو ایجوکیشن سے بچنا یا بچانا ایجوکیٹرز کی ذمہ داری ہے۔ لڑکیوں کے الگ اسکول ہونے چاہیے، لڑکوں کے الگ اسکول ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیندار گھرانوں کی بچیاں کسی بھی صورت میں ایسے اسکولوں میں نہ جائیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، ورنہ پھر انہی چکروں میں رہیں گی اور لڑکے اور لڑکیاں یہ سمجھیں گے کہ جو ریلیشن شپ ہم کر رہے ہیں اس کو حلال بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اور بعض یوٹیوبرز ایسے ہیں کہ جو آپ کو فتویٰ بھی دے دیں گے کہ اس طریقے سے اس کو حلال کر لو۔ Dealing with identity confusion and repentance. What are the causes behind identity confusion, same gender attractions and illicit relationship, and how can youth overcome these struggles with sincere repentance? یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں آئیڈینٹی کنفیوژن رہتا ہے بہت سے نوجوانوں کو۔ آئیڈینٹی کنفیوژن اس لیے رہتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اور شبہات کی وجہ سے بہت سے ڈاؤٹس ہمارے ذہنوں میں آ گئے، اور ان ڈاؤٹس کی وجہ سے ہمیں اب یہ یقین نہیں رہا کہ واقعی اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور اسلام ہی ایک واحد آپشن ہمارے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب یہ ایمان اور یہ یقین ختم ہو گیا تو آئیڈینٹی کنفیوژن آئے گا۔ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جائے، غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتا ہے، وہ آئیڈینٹی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو اس کا ایمان ہونا چاہیے اور اس کے بھیجے ہوئے دین پر جو اس کا ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان متزلزل ہو گیا شبہات کی وجہ سے۔ اب یہ کیسے ہوگا صحیح؟ شبہات جب تک دور نہیں ہوں گے یہ صورتحال بدلے گی نہیں۔ شبہات کیسے دور ہوں گے؟ شبہات دور ہوں گے دینی سرکلز میں آنے سے۔ مثلا ایک شخص ہے جو کارپوریٹ لائف جیتا ہے اور اس کا دینی سرکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی یا عیدین کی نماز پڑھ لی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خصوصاً شہروں میں ماشاءاللہ، آپ کے اس شہر میں بھی اور دوسرے بڑے شہروں میں اس طرح کے کام بڑی تیزی کے ساتھ اب ہو رہے ہیں علماء کی نگرانی میں، جہاں پروفیشنلز کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ایسے سرکلز کو جوائن کرنا ان لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ پھر یہ لوگ خود اپنے سرکلز فارم کریں اور دوسرے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں اور دین کی تعلیم دیں، تاکہ آئیڈینٹی کرائسس مسلمانوں کے اندر نہ ہو۔ سیم جینڈر اٹریکشن۔ سیم جینڈر اٹریکشن کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ہے ماحول اور دوسری وجہ ہے پروسیس فوڈ۔ یہ جو ہم پروسیس فوڈ کھاتے ہیں دن رات، خصوصاً فاسٹ فوڈ، میک ڈونلڈ میں کھائیں گے، برگر کنگ، اور اس کے علاوہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے، چونکہ جب ہمارا ہارمونل امبیلنس ہوگا تو پھر ہماری باڈی اس چیز کے لیے کریو کرے گی جو ہماری فطرت کے خلاف ہے، اور یہ چیز باقاعدہ ریسرچ کے اوپر مبنی ہے، بہت ساری اسٹڈیز اس پر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان اسٹڈیز کو اور ریسرچز کو سینسر کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی کوئی ویڈیو اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں تو بہت جلدی اس ویڈیو کو غائب کر دیا جاتا ہے، چونکہ LGBTQ ایک بہت مضبوط لابی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسا مواد سوشل میڈیا کے اوپر برداشت نہیں کرتی کہ جس مواد سے یہ لگے کہ ان کا یہ بیہیویئر اب نارمل ہے۔ تو آپ کوشش کریں، ہم اپنے گھروں میں بچے جب ہوتے ہیں تو بچے ضد کرتے ہیں باہر جانے کی، مالز میں لے کر گئے، ان کو ہم نے پروسیس فوڈ کھلا دیا۔ آپ خود غور کریں کہ آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 75 سال پہلے یہ ٹرینڈ اتنا کامن نہیں تھا LGBT کا۔ ہاں، لوگ بد اخلاقیوں کے اندر ملوث ہو سکتے تھے، لیکن جب وہ بد اخلاقی میں ملوث ہوتے تھے تو ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ بد اخلاقی ہے، اس کو نارملائز نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہارمونل امبیلنس ہے وہ ہمارے برین کو یہ سگنل دیتا ہے کہ جو کام کر رہے ہو وہ بالکل نارمل کر رہے ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروسیس فوڈ سے، فاسٹ فوڈ سے بچائیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں امریکہ میں ایک بڑا مسئلہ ہے، بچوں کو جب دودھ دیا جاتا ہے تو دودھ بھی جو عام دودھ ہے اس کے اندر خوب کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، اینٹی بایوٹکس ڈالی جاتی ہے، اور اس سے ایک بچے کا جو سمجھ لیں اندر کے جو کیمیکلز ہیں، جو ہارمونز ہیں، وہ ہمیشہ ڈس بیلنس ہی رہیں گے، اور وہ بچہ اس طریقے سے بڑھتا ہے کہ یا تو اس کو الرجیز رہتی ہیں ظاہری طور پر، یا باطنی طور پر وہ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے LGBT ٹرینڈ کے اندر آپ اضافہ دیکھتی ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے، 75 سال پہلے پروسیس فوڈ کا وہ رواج نہیں تھا، اس لیے
ان چیزوں کا ماحول بھی نہیں تھا. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. حلال اور طیب کھانے کا اثر وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر اور باطن کے اوپر پڑتا ہے. بعض مرتبہ کھانا حلال تو ہوتا ہے لیکن طیب نہیں ہوتا, پروسیسڈ ہونے کی وجہ سے وہ, اور آپ نے حلال انکم سے اس کو خریدا ہے, وہ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے, اور جب طیب نہیں ہے تو اس کا اثر ہماری باطنی اور ظاہری زندگی کے اوپر بہرحال پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ان کھانوں سے اجتناب کیا جائے. What guidance can parents, teachers or counselors provide to address these challenges in compassionate and effective manners؟ یہ میں نے اس کا جواب پہلے ہی آ گیا ہے, خصوصاً کھانوں کے تعلق سے. چوتھا آپ کا کوشچن ہے fostering a supportive and inclusive environment. یہ عنوان ہو گیا How can schools and communities create safe spaces for open dialogue, inclusivity and guidance, particularly for youth who are new to Islam or struggling with doubts about their faith؟ یہ ایک بہت اہم کنسرن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے دنیا کی نگاہیں کھل رہی ہیں, لوگوں کی نگاہیں کھل رہی ہیں, اور وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ دین سے دور ہو رہا ہے, ان کو یہ بھی احساس ہو چلا ہے کہ دین سے دوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگ کے لیے چینلز قائم نہیں کیے ہیں, اور کبھی ڈائلاگ کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج نہیں کرتے ہیں. نوجوان طبقہ فطری طور پر اپنے ذہنوں میں سوال رکھتا ہے, اور ان کو سوالوں کے جواب چاہیے, اور اگر وہ سوالوں کے جواب نہ ملیں یا سوال کرنے سے ان کو ڈسکریج کیا جائے تو پھر یہ چیز شبہات کا, اور شبہات پھر اعتراضات کا رویہ اختیار کر لیتی ہے, اور اعتراضات سے انسان پھر دین سے نکل جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ کریٹ سیف اسپیسز, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ ایسا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک محترم عالم یہاں موجود ہیں کہ جو اپنے ادارے کے تعلق سے مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں باقاعدہ 1 گھنٹہ اسی کام کے لیے روزانہ رکھا گیا ہے کہ طلبہ اپنے کویشچنز پیش کریں اور ٹیچر ان کویشچنز کا جواب دے. تو ایک مثال ہمیں ملی کہ جہاں پر 1 گھنٹہ اسی کام کے لیے ہے, تو اگر ہمارے اداروں میں اس چیز کی ترغیب دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ کویشچنز ہوں تو پھر انشاءاللہ علماء بھی جوابات کے لیے تیار ہوں گے. ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں دینی پروگرامز, اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک ون وے ہوتا ہے, یعنی اسپیکر نے اپنی اسپیچ دی, 1-2 گھنٹہ بولا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. کچھ لوگوں نے اس سے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اخذ کیا, کچھ لوگوں نے پورا اخذ کیا, کچھ لوگوں نے کم. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ معاملہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی بات فرما دیتے تھے, بلکہ سوال و جواب کا سلسلہ مستقل چلتا رہتا تھا. صحابہ آتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے تھے, اور بعض مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سوال فرماتے تھے صحابہ کو انکریج کرنے کے لیے, اور صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ اللہ و رسولہ عالم کہہ دیا کرتے تھے. تو جہاں جہاں حدیثوں میں آپ یہ دیکھیں گی کہ اللہ و رسولہ عالم, کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ہوا ہے, اور وہ سوال ان کو انکریج کرنے کے لیے, ان کی توجہ کے لیے, اور ان کو سکھایا ہے کہ سوال کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ حدیث یعنی جو پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی اور بہت سی کتابوں کی, اس میں حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور دین کا خلاصہ سوال و جواب کی روشنی میں پیش کر دیا جاتا ہے. مل ایمان, اس کا جواب دے دیا. مل اسلام, اس کا جواب دے دیا. مل احسان, اس کا جواب دے دیا. متی الساعہ, اس کا جواب آ گیا. وما اشراطها, اس کا جواب آ گیا, وغیرہ وغیرہ. تو ہماری جو دینی مجلسیں ہیں ان میں آدھا ٹائم اگر مقرر نے تقریر کرنی ہے وہ کرے, اس کے بعد آدھا ٹائم کم سے کم سوال و جواب کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اپنے یوتھ کو سوالوں کے لیے انکریج کریں تاکہ ہم خود ان جوابوں کو دینے کے لیے تیار ہو سکیں. How do we respectfully handle questions and criticism about practices like hijab or beard while promoting confidence in Islamic teachings؟ کرٹیسزم تو ہوگی ہر حال میں, تنقید آج سے نہیں, قرآن کے نزول کے زمانے سے اسلام کے اوپر, قرآن کے اوپر, اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر تنقیدات چل رہی ہیں, اور ان تنقیدوں کا جواب رسپیکٹفلی ہی دینا چاہیے. ان سے فرسٹریشن کا اظہار انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ رسپیکٹفلی اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ کسی تنقید کا جواب دیں تو سامنے والے کے اوپر اثر ہوگا, لیکن سامنے والا بعض مرتبہ تنقید کے ذریعے آپ کو فرسٹریشن میں لانا چاہتا ہے, تو فرسٹریشن میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص
داڑھی کے بارے میں یا حجاب کے بارے میں آپ کے سامنے کرٹیسائز کرتا ہے اسلامی احکام کو لے کر، تو آپ اس کو یہ سوال کر سکتی ہیں کہ مجھے حجاب نہ کر کے اپنی باڈی کو کتنا ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم ساڑی پہن لیں اور اس میں پھر کچھ حصہ جسم کا نظر آنے لگے، یا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم ویسٹرن خواتین کی طرح یعنی بالکل اس سے بھی کم ڈریس پہنیں، یا اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم بکینی میں آ جائیں، یا اس کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے؟ وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ایک خاتون ہے کہ جس نے معاشرے کی اس نورمز کو فالو کیا اور اب یہ ایک ویل ریسپیکٹڈ خاتون ہے؟ جب اس کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، بیچ پہ جائیں گے تو اس کی ڈریس الگ ہے، اور ورک پلیس پہ جائیں گے تو اس کی ڈریس الگ ہے۔ بیچ پر جانے والی خاتون بکینی پہن کر ورک پلیس پر نہیں جا سکتی ہے، اس کو پروفیشنل ڈریس پہننی ہی پڑے گی۔ پروفیشنل خاتون جب اپنے گھر میں ہوگی، پروفیشنل ڈریس میں نہیں ہوگی، تو بلکہ وہ اپنے گھریلو لباس میں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے معاشرے نے اپنے یعنی خواتین کے لیے، مردوں کے لیے لباس کو طے کیا ہوا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان کے ہمیشہ پروفیشنل ڈریس میں رہتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں، یہی ہماری پروفیشنل ڈریس ہے کہ ہم حجاب میں ہیں، ہم نقاب میں ہیں خواتین کے لیے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی جو خواتین ہیں جو حجاب کے تعلق سے کرٹیسائز کرتی ہیں ان کو سمجھائیں، اور سمجھانے کا ایک مؤثر طریقہ سوال کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائیں۔ آپ ان سے سوال کریں کہ اچھا تم ہی سجیسٹ کرو کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ جس کو میں ہر سپیس میں اور ہر جگہ فالو کروں۔ اور یہ سجیشن صبح قیامت تک نہیں آئے گا، چونکہ ہر ماحول کے لیے ایک الگ ڈریس ہے۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ ہم ایک آفیشیل ڈریس پہنتے ہیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور یہ آفیشیل ڈریس اس لیے ہے کہ ہمارے مالک نے اور خالق نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس طریقے سے آفیشیلی رہیں۔ جب ہم نے ہوم اسپیس میں رہتے ہیں، پرائیویٹ اسپیس میں رہتے ہیں، تو ہماری ڈریس الگ ہوتی ہے، اور جب پبلک اسپیس میں رہتے ہیں تو ہماری ڈریس الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری سوال لے لیتا ہوں، چونکہ سوال ابھی اور بھی ہیں، 10 بج گئے ہیں۔ Instilling love for Allah and strengthening faith. What practical steps can parents, educators, and mentors take to nurture a meaningful connection with Allah subhanahu wa ta'ala and instill love for Islam in young minds? How can they help youth see their faith as a source of strength and guidance in achieving both worldly and spiritual success? اس کا جواب قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم اپنی روحانی ترقی چاہتے ہو، اگر تم اپنی دینی تربیت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صالحین اور صالحات کی صحبت اختیار کرو۔ صالحین، مرد صالحین کی اور خواتین صالحات کی صحبت اختیار کریں۔ یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اوور نائٹ اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے، اور اثر شروع ہو جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم یونانی میڈیسن یعنی حکیم کی دوا لیتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے ہی جو شاندہ کی پڑیا لی اور ایک دم ٹھیک ہو گیا آدمی، بلکہ آہستہ آہستہ اثر ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ لمبا کورس چلتا ہے، 20 دن، 40 دن، 50 دن کے بعد پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں شفا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کی جو دوا ہوتی ہے وہ اوور نائٹ اثر کرتی ہے، اور حکیم کی ذرا سلولی، اور یہ جو سلولی اثر ہوتا ہے یہ دیر پا ہوتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دوا کے سب جانتے ہیں، خود ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دوا اٹھا لیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے باوجود ہم وہی دوا لیتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے فوری طور پر نکلنا ہے۔ یہی صورتحال صحبت کی ہے کہ صحبت کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، فوری طور پر نہیں ہوتا، لیکن جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو وہ اثر دیر پا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تو صادقین یعنی ٹروتھفل، وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اندر صلاح و تقوی ہے، ان کے ساتھ رہنے سے تمہارے اندر بھی صلاح اور تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا انعام اور کتنا فضل کیا ہے، ایسا انعام کہ جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں۔ ہم نے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بغیر مانگے اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کھانے کا نظم کر دیا ہے، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے خاندانوں میں پیدا کر دیا ہے، اور ایسے ماں باپ دیے ہیں کہ جو اپنی زندگیاں ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں۔
ایک سے ایک انعام آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں، بغیر مانگے ہمیں ملے ہیں. تو جو ذات بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ دے دے، وہ مانگنے کے بعد کتنا کچھ دے گی، یہ احساس اگر استحضار کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی. اور آخری چیز وہ یہ کہ روزانہ سونے سے پہلے 5-10 منٹ اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب غیر مسلم اپنا محاسبہ یا مراقبہ زیادہ کرنے لگے ہیں، اور ہمارے یہاں مراقبوں کا جو ایک رواج تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ صبح میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے سابرمتی کے کنارے ہم نے دیکھا بہت سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مراقبے میں تھے. تو اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں مراقبہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مراقبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہی ثابت ہے، اور صوفیہ نے اس مراقبے یہ جو تجویز کیا ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے. وہ مراقبہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سونے سے پہلے 5 منٹ آپ سوچ لیں. مراقبہ کرنے کے لیے کسی خاص شکل میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوچ لیں. یہ سوچیں کہ میں نے آج دن میں کیا کچھ اچھائیاں کی ہیں اور کیا کچھ میں نے برے کام کیے ہیں. جو اچھائیاں کی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو برے کام اور گناہ کے کام کیے اس پر توبہ کر لیں. جب یہ 5 منٹ سے زیادہ آپ کو لگیں گے بھی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 2 منٹ لگیں. سوچنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے. جب یہ آپ نے کر لیا کہ روزانہ توبہ کر لی اور روزانہ اللہ کا شکر ادا کیا، تو چند دن آپ یہ پریکٹس کریں گی تو مجھے قوی امید ہے کہ بہت جلد آپ خدا کی محبت بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر پائیں گی، اور اس کا اظہار بھی انشاءاللہ آپ کے ذریعے آپ کے خاندان میں ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے دین کی خدمت لے. جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.